نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کو ایک بات بیان کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لو۔ پھر حضور نے فرمایا یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر ایک، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، وہ بندہ جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کر رکھے ہیں، فہو یتقی فیہ ربہ، اور یہ مال کمانے اور خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ویصل فیہ رحمہ، اور اس کے مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ویعلم للہ فیہ حقا، اور یہ جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ کا بھی حق ہے اور ظاہر وہ حق کو ادا بھی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا فہذا بافضل المنازل، یہ بندوں میں سے سب سے بہترین بندہ ہے۔ پھر دوسرا بندہ حضور نے ارشاد فرمایا وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ نے علم تو دیا لیکن مال عطا نہیں کیا، فہو صادق النیہ، اور یہ نیت کا سچا ہے، یقول کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلاں، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح خرچ کرتا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، فہو بنیتی ہی، اور یہ اپنی نیت کی وجہ سے ہے، فاجرہما سوا، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ یعنی وہ بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ نیت سچی رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت مال خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا بندہ حضور نے فرمایا وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، ایک بندے کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، فہو یخبط فی مالہ بغیر علم، اور یہ اپنے مال میں بغیر علم کے غلط روش اختیار کرتا ہے، لا یتقیہ فیہ ربہ، یہ اپنے مال کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، ولا یصل فیہ رحمہ، مال کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں پر صلہ رحمی اور ان پر خرچ نہیں کرتا، ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور یہ مال میں اللہ کا حق بھی نہیں جانتا، تو حضور نے فرمایا فہذا باخبث المنازل، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ پھر چوتھا بندہ حضور نے فرمایا وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، چوتھا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، فہو یقول، اور یہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلاں، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح ایسے اڑاتا پیسے کو، یعنی مطلب غلط طریقے سے کماتا، غلط طریقے سے خرچ کرتا، جس طرح تیسرے بندے کا ذکر آیا۔ حضور نے فرمایا فہو بنیتی، تو فیصلہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا، فوزرہما سوا، تو ان دونوں کا بوجھ، ان دونوں کا گناہ برابر ہوگا، کہ جو تیسرے مرتبے والا ہے جو بے دریغ مال کو اللہ کی معصیت میں، اللہ کی مرضی کے خلاف میں خرچ کر رہا ہے، اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا اور اس کو اپنی نیت کی وجہ سے اتنا گناہ ملے گا، چونکہ یہ پکا ارادہ کیے بیٹھا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں مال کو اللہ کی معصیت میں خرچ کرتا۔ تو دوستو، اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہمیں درجہ بندی کرنی ہے، اگر مال دے رکھا ہے اللہ نے تو الحمدللہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو پکا ارادہ کریں کہ اگر اللہ ہمیں مال دیں گے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور خدا نخواستہ یہ ارادہ قطعاً نہ کریں کہ اگر اللہ ہمیں مال دیں گے تو اس کو ہم اڑائیں گے اور اس کو اللہ کی معصیت میں خرچ کریں گے۔ اگر ہم نیک ارادہ رکھیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ ہمیں بے شمار اجر نصیب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔